ارے میں تو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے. میں تو بندوں سے لڑنے والی ذاکری کرنے کا عادی ہی نہیں. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں کسی کی نماز کو نہیں چھیڑتا, میں کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑ رہا. میں کسی سے نہیں کہہ رہا تیری نماز ایسی ہے تو ایسے کر دے, ایسی ہے تو ایسی کر دے, یوں کر دے یا وہ کر دے. ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہوں. میرا اپنا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے, میں دوسروں کو ٹھیک کرتا پھروں. میں کس کس کا حساب دوں قیامت کے دن؟ جو جیسے مطمئن ہے وہ ویسے چلے, لیکن میں دل کا درد بیان کر رہا ہوں. کم از کم اس کو تو سنیے. اکیلا کریم ہے حسین. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا یو کے سے واپس آئے. 1 مہینہ نہیں ہوا آسٹریلیا سے واپس آئے. اب یہ دوبارہ آگے اربعین حسینی کے موقع پر جا رہا ہوں. ربیع الاول کے بیچ میں پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر ہے. منبر حسین کے تقدس کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں جہاں دنیا میں گیا ہوں وہاں میں نے بھی دیکھا. میرا دل بڑا بے خدا دی قسم ہے, میرا اینا دل ہے کہ دھنی سجدہ دا مجمع انج بولے جی میں چاہنا. میرا بڑا دل ہے کیونکہ میں انہیں دل نال پڑھدا پیا. پوری دنیا میں نے کھانا کھانے کے لیے لوگوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے, کربلا کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پڑتے. کیا کہنے اس زمانے کی جس مشکل بات میں بولا. ہاتھ اٹھا کے بولو پیچھے والے, نعرے حیدری. پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے پاؤں پڑتے ہیں. میں شعر نہیں پڑھ رہا, میں مجلس کو کھیل نہیں بنا رہا, میں ایک مضمون لے کر چل رہا ہوں. ابھی لیتے ہیں چھٹی جناب قاسم کی, آپ کو کربلائی سناتے ہیں. عزت حسین کی قسم, آپ نے دنیا رکھی ہے نا سر پہ قرآن, مجھے بتائیے آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ میں نے دیکھو داد میرے بھائی یار پلیز میری گل تو سن. تسی گلاں کرو گے میرا دل ٹوٹ جائے گا. میں اتنی محنت کر کے گل کر رہا ہوں. آپ نے آج تک کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ میں آپ کو آج کا معاشرہ بتا رہا ہوں. یہ ٹیبل کتنا ہے؟ گھر مہمان آ جاویں نا, انج دا ٹیبل کھانے نال بھرنا ہوئے نا تے بندے نو ہاتھ پیر دی پہ جاندی. ناراض ہو گئے ہو؟ یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے. یہ ایسا ٹیبل فل کرنا ہو نا, فل کرنا ہو, کیا کریں, کیسے کریں؟ مہنگائی کا زمانہ ہے, کیسے خرچہ پورا کریں؟ قورمہ الگ, پلاؤ الگ, سویٹ ڈش الگ, پہلے کا سٹارٹر. یہ میں آپ کو دیسی فیملی کا دسترخوان بتا رہا ہوں, میں بہت ماڈرنٹی کی طرف یا بوفیزم کی طرف نہیں جا رہا. اتنا سا ٹیبل سجانا نہیں ہو پاتا. دنیا بھوک سے مر رہی, دنیا پیاس سے مر رہی, اور حسین اتنا پر اثر نام, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں. ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ, ہم اتنے بڑے مجمع میں اکیلے نہیں رہیں گے اور نہ آپ کو پریشان کریں گے. ہم بات کریں گے, آپ بات کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن آپ بات کو اگنور نہ کریں پلیز. میں بات کرتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, آپ کی مثال دیتا ہوں جی. آپ کی اس مجمع میں خدا گواہ کسی کو جانتا نہیں ہوں, میں آپ کی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پہ آیا اور میرا فلاں کام ہے جو ہونے والا ہے. اس پورے مجمع سے میں نے پوچھا, میرا آپ کا نام کیا ہے؟ دانش صاحب. اس پورے مجمع سے میں نے پوچھا یار میرا فلانا کام ہے اس دفتر تو ہونا ہے, تے کوئی بندہ ہے گا جہاں ہاتھ پاؤں ہے؟ تو سارے یار وہ دانش کو چلا جا, وہ کام چنگا کروا لے گا, وہ ہاتھ پہنتا ہے. ہوں میں دانش دے بوئے تے چلا گیا تو میں جا کے بوئے کھڑکایا ہے. اے حد ہوندی ہے عاجزی دی کہ کسے کے جا کے تسی انج ہاتھ پھیلا دیو, انج کرنا حد ہوندی ہے, حد. مہربانی, ایسے کرنا حد ہوتی ہے, ایسے کرنا حد ہوتی ہے. یہ جو مانگنے والے آتے ہیں انہیں خالی نہ بھیجا کرو. بے شک جو بھی اسکیم ہوتی ہے, چاہے ڈرامہ کرتے ہیں, چاہے فراڈ کرتے ہیں, چاہے دھوکہ دیتے ہیں, اگر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو.
وہ تمہارے ساتھ دوغلے بن کے مانگے تو ٹھیک ہے، تم رب سے دوغلے بن کے مانگو تو چل جائے گا۔ شامی کہندے ہو گناہ نہیں کروں گا، سویرے پھر ہو جاندہ ہے، مالکہ دے دے ہون نہیں کروں گا پھر ہو جاندہ ہے۔ آپ مالک نال کرتے رہو تو چلے گا، تو وہ تھوڑے نال کرتے رہے تو نہیں چلے گا۔ القصہ مختصر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو اور خدا نخواستہ دانش بھائی میرا کام نہیں کرتے، میں مایوس ہو کے واپس آتا ہوں، آپ میرے سے پوچھتے ہیں علی عباس تم دانش کے دروازے پہ چل کر گئے تھے، اس نے تمہارا کام کیا یا نہیں کیا؟ انسان کی فطرت ہے، میں دانش کے خلاف بات نہیں بھی کروں گا تو میں اتنا ضرور کہوں گا اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ انسان سے مایوس ہو تو بائی نیچر ہے کہ وہ دکھی ہو کر اتنا ضرور کہتا ہے میں برائی نہیں بھی کروں گا، اتنا ضرور کہوں گا خاک کیا۔ خاک میرے بھائی پھیریے ان تینوں کیمروں کو، مجھے آخری صف تک وہ ہاتھ دکھائیے، کون ہے وہ بندہ جو میرے مرشد حسین سے مانگ کر کھاتا ہے لیکن انہیں ہاتھ اٹھا کر سلام نہیں کرتا، اور دنیا والوں سے مایوس ہو کر کہتے ہیں اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے دروازے پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی؟ اکیلا کریم ہے حسین۔ اکیلا کریم ہے بھائی جان حسین جو خاک بھی دے تو شفا دے۔ اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا سخی، علی کے لال نے کربلا ایسی بسائی، کربلا ایسی بسائی کہ کربلا کو کہنا پڑ گیا ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ اربعین حسینی کا سفر ہو رہا ہے، جہاں دیکھو وہ حسین حسین کر رہا ہے، جہاں دیکھو وہ کربلا کربلا کر رہا ہے، جیسے دنیا حسین کے سوا کسی کو جانتی ہی نہیں، جیسے دنیا میں کربلا کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، بس حسین 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 علیہ السلام۔ بدن درد سے چور، جسم تھک گیا چل چل کے، ٹوٹا ہوا ظاہر کربلا میں داخل ہوتا ہے، جہاں اپنے بیگانے کی تھکن کے مارے فکر نہیں ہوتی، وہاں وہ سنہری گنبد ابا عبداللہ الحسین کا دیکھ کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے، دل کہتا ہے یقیناً یہ وہی لمحہ ہے جب مجھے بلانے والے نے دیکھ لیا۔ اس کی نظر مجھ پہ آ گئی۔ عزت حسین کی قسم کربلا جانا بڑا مشکل کام ہے، نہیں جا سکتا ہر کوئی، لیکن کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل ہے۔ جانا بڑا مشکل ہے، خدا کی قسم، چھوڑنا اس سے بھی زیادہ محنت ہے۔ زمانے نے بنی ہوئی کربلا دیکھی ہے، دنیا نے بنتی ہوئی کربلا نہیں دیکھی۔ حسین کے جوان علی اکبر کے سینے کا خون ہے اس کی مٹی میں۔ مصائب شروع ہو گیا بزرگ، بنی ہوئی کربلا ہے، بنتی نہیں دیکھی۔ جانتے ہو اس کو بنانے میں کتنی قربانیاں لگی ہیں؟ اندازہ بھی ہے، جس وقت ظاہر جاتا تو مشکل سے ہے، میں کہہ رہا ہوں کربلا چھوڑنا مشکل اس لیے ہے، اندر دل کٹتا ہے جس وقت قافلہ سالار کہتا ہے زائرین آج ہماری کربلا میں آخری رات ہے۔
آخری رات، پوری رات زائر کبھی روزہ حسین، کبھی روزہ عباس، کبھی روزہ حسین، کبھی روزہ عباس، پوری رات۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کے بعد اب بسیں نکلیں گی، آگے جائیں گے یا ایئرپورٹ کو جائیں گے، واپس آئیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ آخری وقت کتنا دردناک ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کی تعویذ زری اس جالی میں ہاتھ ڈال کر زائر زری کو سینے سے لگا کر کہتا ہے مولا آخری بار سلام ہو، مولا مجھے واپس ضرور بلائیے، مولا میں جانا نہیں چاہتا، مولا مجھے یہیں پہ رکھے۔ اندر کٹتا ہے خدا کی قسم آخری سلام کرتے، پتہ نہیں زندگی ان گلیوں کی زیارت کروائے نہ کرائے، یہاں نہ نصیب ہو۔ با خدا آپ زوار ہیں، رکھیے سر پہ قرآن، مجھے بتائیے جسم آ جاتا ہے، دل رہ جاتا ہے۔ امام حسین کی قبر پہ دل چھوڑ کے آتے ہیں، اور جس وقت واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے ہوٹل کی طرف واپس، بار بار ہر گلی میں سے مڑ مڑ کے امام حسین کا روزہ دیکھتا ہے، پھر 4 قدم چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے، پھر گلی کا موڑ ہے، پھر رک کے دیکھے گا، میں ایک بار اس گنبد کو دیکھ لوں، میں پتہ نہیں پھر آ سکوں، میں پتہ نہیں پھر نہ آ سکوں۔ مڑ مڑ کے زائرین دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ہوٹل پہنچتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، بسز میں رکھتے ہیں، بسیں آگے نکل جاتی ہیں، اور بس جا رہی ہے، چلتی ہوئی بس میں سے کسی پل کے اوپر سے بس گزرے، کوئی ایک زائر بھی کہے نا کہ میری ونڈو سے یا میری کھڑکی سے حسین بادشاہ کا روزہ کچھ نظر آ رہا ہے، بہت دور جا، پوری بس اس کھڑکی پہ ٹوٹ کے لگتی ہے، اور ہر شخص رو رو کر کہتا ہے مولا دوبارہ بلائیے گا، دوبارہ بلائیے گا۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو آئے نہ کرے۔ یاد بھائی سمجھ نہیں آتی، جس نے حسین کو دیکھا نہیں اس سے حسین کا روزہ چھوڑنا اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش ڈھونڈنا چاہے۔ یہ جوان چاہیے میرے امام کو جن کی آنکھوں سے ایسے آنسو گرے، یہ جوانی جناب علی اکبر کی منظور نظر جوانی۔ جب ہم جیسوں سے امام حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے تو بہن نے بھائی کی لاش دھوپ میں کیسے چھوڑی؟ جناب علی رضا کھوکھر مولا کے اچھے ذاکر ہیں، مصائب کے حوالے سے ان کا جملہ ہے، ان کا نام لے کر پڑھتا ہوں، خدا ان کی اولاد کی زندگی دراز کرے۔ فرماتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا۔ دستور زمانہ کیا ہے، وارث بیٹھے رہتے ہیں، بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، بہنیں جنازہ اٹھنے نہیں دیتی، مائیں جنازہ اٹھنے نہیں دیتی، بے ہوش ہو جاتی ہیں، بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ واحد جنازے تھے کربلا والوں کے، جنازے پڑے رہے، بہنیں قید ہو۔ بھائی جان یا سیدہ، جنازے پڑے رہے، وارث قید ہو کے شام چلے گئے۔ میں نہیں در سکتا کہ دکھ ہے، میں کیا بتاؤں۔ بابا صابر شاوری خدا انہاں دے درجات بلند کرے، تسی بزرگ ہو، تسی انہاں لوگوں کی زیارتاں کیتیاں، فرماندے ہیں دکھ کس گل دا وے جت بہن زبا اومڑا یوت بھرا کس گیا، جس ماحول وچ بھرا بھی نہ یامڑا ات بہن بھی ننگے سر آ گئی ہے۔ ایک سوال ہے چھوٹا جہا، اس سوال کا جواب دیو، میں ممبر اپنے بھرا دے حوالے کرا، رکھو سر تے قرآن۔ فرماندے ہیں یزید ملعون تے اللہ لعنت کرے، اللہ دا رسول اس تے لعنت۔ پہلے امام سجاد دی گل سن لو، آج دن ہے نا امام سجاد کا، مجلس کے آخر میں تابوت برآمد ہونا ہے نا، شہادت آخری بندے جو بھی رویا، جو بھی درد میں رو رہا ہے خدا اس کا اچھا کرے، آخر میں تابوت برآمد ہوگا۔ میں منت کر رہا ہوں، کسی کی بار رونا کسی کی بار نہ رونا، لیکن آج کے مجلس میں آخر میں ضرور رونا، وہ اس لیے کہ سارا سال سنتے ہو نا، ذاکرین اور علماء سے سنتے ہو نا کہ امام سجاد تمہارے پہلو میں بیٹھ کے خون رو رہے ہیں۔ 72 لاشوں کا وارث جو سارا سال تمہارے پہلو میں بیٹھ کے روتا ہے، وہ آج تھک کے تابوت میں سو گیا۔ کوشش کرنا آج رو سکنا، آج اس کی مجلس میں علی آئے ہیں، حسین آئے ہیں، جناب جوانی مرو، جوانی جوانی۔ میرا بھائی حوصلہ، میرے بھائی حوصلہ، ہاتھ نہ باندھئے، بڑے حوصلے سے جملہ۔ آج امام سجاد کی مجلس میں ہر کوئی آیا ہے، لیکن 72 میتوں کا وارث آج تھک کے سو گیا ہے۔ حوصلہ میرے امام سجاد کا خدا کی قسم، دن کو خون روتے تھے، ابن منذر صحابی ہے،
उसने सवाल किया मौला शाम 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 शाम, मौला शहादत करबला भी हुई है, शाम को याद करके बाजार शाम का जुमला सुनिए, मौला शाम को याद करके क्यों रोते हैं? रोके फरमाते हैं इब्न मुंदर मुझे बता देर में कितनी नमाजें होती हैं? कहता है मौला 5। फरमाया एक दिन में 5 नमाजें पढ़ते हो? मौला जी। फरमाया बाजार शाम सजने के इंतजार में मेरी फुफ्फी ने शाम के बाहर 17 आजाने सुनी है। शाम के बाजार सजते रहे अली की बेटियां, रसूल अकरम की जो मातम कर सकता है, जो सर पे मातम मुसीबत की अलामत है। मौला अली की बेटियों की ये मुसीबत की अलामत है, सर पीटना, ताकि दुनिया को पता चले मेरे भाइयों हमारा कोई नुकसान हो गया, तेरी जवानी हो गई, इन अखों दी खैर हो गई तो हंज लुड़दी पई है। बाबे साबिर सवारी फरमाते हैं यजीद मलऊन ते अल्लाह लानत करे, अल्लाह दा रसूल लानत करे। इस मलऊन आख्या मेरा दिल चाहता है मैं भी कैदियत दा तमाशा वेखा, इस आख्या मैंने बार बाजार विच ले चलो। ए आग के यजीद मलऊन अपनी कुर्सी लवाइए बाजार दे विच, जे तू मैंने वेदा पे तू वाजिब समझ के मातम करी, जे तेरा मजलिस इज्तिहाद ही नहीं, तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। भाई जनाब बाबे साबिर सॉरी फरमाते हैं बाजार दे इस कोने ते यजीद बैठा, बाजार दे उस कोने तू अली दियां धियां रखया पहला कदम। शुरू हुई ये बाजार विच पत्थरां दी बात, जिन्हों मातम नहीं आना सिर तले कर लवे। शुरू हुई ये बाजार विच पत्थरां दी बारिश। बाबे साबिर सॉरी फरमाते हैं चंद लम्हे दे बाद रश वधिया, भीड़ वधी, मेरा फिरा सिर ते मातम, रश वधिया, भीड़ वधी। जवानी मानो, ओ जवानी मानो, जवानो इतने दर्द में जवान खुदा दी कसम के नहीं रोंदे नहीं डिठे, ए जनाब अब्बास दी कसम में बावजूद खलोता। रश वधिया, यजीद मलऊन अपने सिपाहियां ना क्या हुण रश वधदा पिया है, हुण भीड़ वधदी पई है, हुण मेरा दिल घबरांदा पिया है। अल्लाह दे नाम ते मैनू वापस दरबार च ले चलो। यजीद वापस दरबार च तुर गया। ओ बंदा शिया कोई नहीं जिहदे कोल हाथ होवे तो सिर ते ना आवे, बाकी जेड़ा है मेरा मेहमान है मैं उसदा इस्तकबाल ते एहतराम करे ना। शिया सुन्नी फिरा रख सिर ते कुरान। अली अब्बास अस्करी नूं छोटे जे सवाल दा जवाब दे, ओए जिस बाजार दे रश च एक शराबी दा दिल घबरा गया, अल्लाह जाने उस रश नूं अली दियां धियां और जड़ी मोर मोर दिया दिया मैं गाजी दी भैन ओ माए अकबर दी। एक जुमला इजाजत दे, एक जुमला पढ़ना फकत एक जुमला। जित शराबी का दिल घबरा गया, मैं मौला दी कसम छोड़ चलिया, जित शराबी का दिल घबराया उथू ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु अलैहा किवें सफर कीता मैं नहीं जानता। खुदा दी कसम है मैं गैर सैयदा, मेरी जुबान जितनी ताकत ही नहीं, मैं के दसा अली दी धियां किवें लगियां। कोई बंदा ऐसा नहीं जिहदे घर मां बहन दी धी दा रिश्ता नहीं है मेरे मेरा, हुण मैं किवें दसा। आखा जुमला मेरे बिराड़ तू बनाया है, मैं जुमला पे आता वो बंदा गुनहगार हो जाएगा जिसके पास हाथ हुआ भाई जदा नहीं उसने मातम न किया। रख मेरे सिर ते कुरान, अली दियां धियां लग गईयां भाई जन किवें लगियां तुहाडा बिरा नहीं जानदा। बस आखा जुमला बस लग गईयां। लखन तो 6 महीने दे बाद एक यमन दा ताजिर उसे बाजार च लगया। 6 महीने दे बाद यमन दे ताजिर बाजार दियां दीवारां ते खून दे दाग वेखे। उस दुकानदार दा हाथ ना क्या क्या शाम वाले हो और क्या कुर्बानियां छतां ते करदे हो, तुहाडियां दीवारां ते खून गिरा है, दुकानदार दे कुर्बानियां छतां ते नहीं करदे। आज तो पूरे 6 महीने पहले किसे गरीब दियां भेड़ा इस बाजार च लगियां ने, इन्हां बेगैरता इतने पत्थर मारे ने, किसे दीवार ते ज़ैनब दा लहू है और किसे दीवार ते सकीना दा लहू